السلام علیکم. میں بیرسٹر احتشام امیرالدین ہوں. آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے جس ایشو کو ایڈریس کروں گا آج کے ویلاگ میں وہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے. اس کے بعد کچھ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بھی بات ہوگی. مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی بات جو حکومت نے کی ہے اس پہ اسحاق ڈار کا اسٹیٹمنٹ کہ فیصلہ حتمی نہیں ہے. دیگر کچھ ایشوز مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی اس کی جو فہرست تھی اس میں تبدیلی پر مشاورت ہو رہی ہے. بٹ فرسٹ آف آل ad hoc judges appointment in the Supreme Court of Pakistan, and this is so very disappointing talking about this issue at this stage in 2024 when we've already seen a lawyers movement in Pakistan back during the times of Iftikhar Mohammad Chaudhry. اور apparently وہ جو تحریک تھی اس کا مقصد ہی کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی, عدلیہ خود مختار ہوگی, ایڈ ہاکزم عدلیہ سے ختم ہوگا اور ایک میرٹ کے مطابق عدلیہ میں ایلیویشن اپوائنٹمنٹ ہوگی, پھر ایلیویشن ہوگی اور اس کے بعد سینیورٹی کے پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کا یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان, اور پھر اپنے ٹینیور پہ وہ جج صاحب جب 65 کی ایج کو پہنچے فارغ ہونے سے میرا مطلب یہ ہے کہ رسپیکٹفلی ریٹائر ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ریٹائرڈ لائف انجوائے کریں. 2015 کے بعد سے پاکستان کی سپریم کورٹ میں کوئی بھی ایڈ ہاک جج نہیں لگا ہے 2015 کے بعد سے. اور یہ جو ایڈ ہاکزم ہے اس کو ہمیشہ سے ڈسکریج کیا جاتا ہے کیونکہ ایڈ ہاکزم جو ہے وہ بیسکلی جو ایک میرٹ کا پرنسپل ہے, ایک اپوائنٹمنٹ کا جو آپ نے پورا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے کہ ینگ بلڈ آ رہا ہے پیچھے سے, بہت سارے قابل لوگ ہیں جو جج بننا چاہتے ہیں, بہت سارے محنتی وکیل ہیں جو ججز بننا چاہتے ہیں, فورن کوالیفائڈ بہت سارے زبردست لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. کوئی یو کے سے پڑھا ہے, کوئی امریکہ سے پڑھا ہے, کوئی پاکستان سے ہی پڑھا ہے, لیکن بڑے زبردست لیگل برینز ہیں, ینگ بلڈ ہیں, پیشنیٹ ہیں, پرنسپل ان کے مضبوط ہیں, بیک گراؤنڈ اچھا ہے ان دا سینس کہ پروفیشنل بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. تو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو موقع ملے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو پاکستان کی ہائر جوڈیشری میں, ہائر کورٹس میں, اور جو سینئر ججز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ کا جو بیک لاگ ہے اس کو ہینڈل کریں, یہ آپ ریٹائرڈ ججز کو کیوں ایڈ ہاک بیسس پہ سپریم کورٹ کے ججز دوبارہ بنا رہے ہیں؟ دے آر آلریڈی ریٹائرڈ. 65 سال کی عمر کے بعد جو شخص ریٹائر ہو گیا ہے وہ پہلے ہائی کورٹ کا جج رہا ہے, پھر وہ سپریم کورٹ کا جج رہا ہے, اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا ہے. اب 65 سال کے بعد ہی ہیز آلریڈی پلیڈ ہز اننگس, انہوں نے جو اپنی اننگس کھیلنی تھی کھیل لی. اب نئے لوگوں کو آنے دیں, ینگ بلڈ کو آنے دیں. لیکن مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو 4 نام دیے گئے ہیں 19 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں 4 ناموں پر غور ہوا. ایک جسٹس مشیر عالم تھے, ایک جسٹس سردار طارق مسعود تھے, ایک جسٹس مظہر عالم, ایک جسٹس مقبول باقر. اب جسٹس مشیر عالم نے معذرت کر لی ہے اس سے. وہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلی ہے ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس کے بعد میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جوائن کروں. انہوں نے معذرت کر لی, اچھا کیا, میں سمجھتا ہوں. جسٹس سردار طارق مسعود ویری کلوز ٹو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, مطلب کہ دونوں کی آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جسٹس آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے ریزائن کیا تھوڑی دیر پہلے, جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے, ان کا گلہ ہی یہ تھا کہ سردار طارق مسعود کے خلاف بھی ریفرنس آیا, میرے خلاف بھی ریفرنس آیا. سردار طارق مسعود کے لیے کرائیٹیریا ڈیفرنٹ طریقے سے سیٹ کیا گیا, میرے لیے ڈیفرنٹ سیٹ کیا گیا. اس کو کلین چٹ دے دی گئی ہے, مجھے بلا لیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. اینڈ دین ہی واز سو ڈس اپوائنٹڈ ود دا وے ہز کیس واز بینگ ہینڈلڈ بائی دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہ انہوں نے کہا کہ میں اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جا کے اپنا کیس اس لیے فائٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے انہیں اپنی فیلو بردر ججز سے انصاف کی توقع نہیں ہے. دیئرفور ہی ریزائنڈ, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور وہ سائڈ, اور ان کے استعفیٰ دینے کے باوجود چیف جسٹس پاکستان اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کو چھوڑا نہیں, جان نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ اس کے بعد بھی ہوئی تھی کہ جی استعفیٰ دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ جی نہ لکھا جائے کہ جی آپ کے اوپر یہ اور وہ ساری آپ کے ساتھ. سردار طارق مسعود آن دی ادر سائڈ, ان کے خلاف بھی کمپلینٹ آئی تھی, لیکن ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ ڈیفرنٹ تھا. اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کا, اور جنہوں نے ریزائن کیا جسٹس جن کے خلاف ابھی ریفرنس بھی نہیں تھا, جسٹس اعجاز الاحسن,
انہوں نے جو جس طرح سے عدلیہ کے معاملات سپریم کورٹ میں چل رہے تھے، جس طرح سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو کچھ ہو رہا تھا، وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے استعفیٰ دے دیا. حالانکہ ہی واز دا نیکسٹ چیف جسٹس ان لائن. اگر وہ ریزائن نہ کرتے تو انہوں نے 1.5 سال چیف جسٹس رہنا تھا. اب تو منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، شاہ صاحب ان سے جونیئر تھے. تو یہ حالات تھے. اب وہ ججز جن کے بارے میں یہ ججز کہہ چکے، ایک ریزائن، دو ججز ریزائن کر چکے اس وقت کی سیٹنگ، اور کہہ چکے کہ جی یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ مختلف ہو رہا ہے سردار ہے، اسی جج کو بلا کے آپ دوبارہ ایڈ ہاک جج بنا رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بہت ہم خیال ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہم خیال. اس کے بعد جسٹس مظہر عالم 65 کی ایج میں آپ ریٹائر ہو گئے ہیں. آپ نے اپنی اننگز پلے کر لی ہیں. اب آپ چل کریں، ریلیکس کریں، ریٹائرڈ لائف انجوائے کریں، عزت انجوائے کریں. آپ کو پرکس پینشن مل رہا ہے وہ انجوائے کریں. مقبول باقر صاحب کی طرف سے، ان دونوں نے تو رضامندی بہرحال دے دی ہے، سردار طارق مسعود نے، مظہر عالم نے. مقبول باقر صاحب جو ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ ہی ہیز سروڈ ایز دی جج آف دی سندھ ہائی کورٹ، ہی سروڈ ایز دا چیف جسٹس آف دا سندھ ہائی کورٹ، ہی سروڈ ایز دی جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہیز سروڈ ایز دی کیئر ٹیکر چیف منسٹر آف دی سندھ گورنمنٹ کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر 17 اگست 2023 سے لے کے 7 فروری 2024 تک وہ سرو کر چکے ہیں. تقریباً یہ کوئی 4 اور یہ 2 3 6 ایک مہینے کا عرصہ جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں. اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر جس بندے کا نام اپروو ہونا ہے اور اس نے لگنا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہونا چاہیے. تو ایسا بندہ جو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہ چکا ہے، کچھ تو پرنسپل آف سیپریشن آف پاورز کا آپ خیال کریں. جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. رجسٹرار سپریم کورٹ کو آفر ان کو ہوئی ہے، لیکن آفر کرنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کچھ تو آپ پرنسپل آف سیپریشن آف پاورز کا خیال کریں کہ وہ جو پارلیمنٹ یا سیاستدان جو ہے وہ ایک علیحدہ پلر ہے، پارلیمنٹ، جوڈیشری علیحدہ، ایگزیکٹو. تو ایک بندہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد چیف منسٹر کے عہدے پر سرو کر چکا ہے، آپ اس کو دوبارہ سٹنگ جج سپریم کورٹ کا بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ پھر فیصلے دے گا وہاں پر بیٹھ کے، اور اس میں پھر بہت سارے پولیٹیکل معاملات. اور بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے آلریڈی یہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ایڈ ہاک ججز کے ذریعے اس کا جو مقصد ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، اس سے متعلق ہے. وہ کہہ چکے ہیں کہ 2015 سے کوئی جج نہیں لگا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک بنیادوں پہ. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 4 نام ایک ساتھ آنا ایڈ ہاک ججز کے طور پہ اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے. چیف منسٹر علی مین گنڈا پور کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حق میں نہیں ہے، ججز میرٹ پر لگنے چاہیے، اور سرٹنلی ججز میرٹ پر لگنے چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ہم خیال ہیں وہ ریٹائر ہو بھی جائیں تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ایک ساتھ 4 لوگوں کو لا کے آفر کریں کہ بیٹھ جائیں سپریم کورٹ میں آ کے. 2 نے ایکسیپٹ کر لیا، ایک نے انکار کر دیا، ایک ابھی کنسیڈر کر رہا ہے. تو 3 اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو 3 لوگوں کو آپ کیوں؟ بھائی نیچے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے پڑھے لکھے ینگ بلڈ ہے لائرز میں، کیوں نہیں آپ ان کو اپوائنٹ کرتے نیچے ہائی کورٹس میں؟ اور کیوں نہیں جو سینئر موسٹ ججز آف دی پروونشل ہائی کورٹس ہیں ان کو ایلیویٹ کرتے سپریم کورٹ میں؟ اگر سپریم کورٹ میں بیک لاگ بڑا کیسز کا، اس کو ہینڈل کریں. بڑے کیپبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں سینئر ترین ہائی کورٹس میں 4 صوبوں میں، آپ ان کو ایلیویٹ کر کے اوپر سپریم کورٹ میں لے کے کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ آپ ریٹائرڈ لوگوں کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ تو پھر کیوں نہ لوگ اس بات پہ انگلی کھڑی کریں کہ یار یہ تو اس کا سیاسی پولیٹیکل مقصد نظر آ رہا ہے. یہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اب سیاسی طور پہ عدلیہ میں وہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن والے کیسز تھے وہ ختم ہو رہے تھے، اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8-5 سے ان کے حق میں آیا ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال ججز جو ہیں ان کو دوبارہ بھرتی کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں. کیوں؟ مطلب کہ کچھ تو رہنے دیں کسی ادارے کی سینکٹی، کسی ادارے کا تقدس، اس کی ریپوٹیشن، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی انڈیپینڈنس. یعنی کہ جن لوگوں کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے یا جن لوگوں کا پلان یہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے خاص طور پہ جو پروپوننٹس ہیں، ایک ہی ادارہ بچا ہے پاکستان میں، ایک ہی ادارہ بچا ہے. اور بھائی ٹھیک ہے ایک ادارہ بچا ہے، کسی اور ادارے کو بھی پنپ لینے دو، اس کو بھی پل لینے دو، اس کو بھی مطلب کہ پروان چڑھ لینے دو. کیوں وہ ایک ادارہ جو بچا ہوا ہے اس ادارے کی منشا پہ، یعنی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی منشا پہ
آپ نے ہر دوسرے ادارے کا ستیاناش ہی کرنا ہے، اس میں کمپرومائزڈ ریٹائرڈ ایڈ ہاک لوگوں کو لا کے بٹھانا ہے تاکہ ان کو انفلوئنس کرنا آسان ہو. اور اگر نہیں بھی ہے یہ گیم تو کیوں، وائی ڈو یو ہیو ٹو ڈو اٹ، وائی ڈو یو ہیو ٹو ڈو اٹ، واٹ از دی پرپز بیہائنڈ اٹ. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ میرٹس کے اوپر ینگ بلڈ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے بہترین لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے صوبوں میں جو اب میرے خیال میں وہ کھیپ تیار ہے جن کو ہائی کورٹ 45 سال عمر ہوتی ہے کسی بھی لائر کی کہ اس کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ. تو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر جج بنے تو بڑے اچھے زبردست جج بنیں گے. تو ان کو جج بننا چاہیے، ان کو لگائیں، ان کو لے کر آئیں. بہرحال دس از ویری انفارچونیٹ جو یہ خبر آ رہی ہے. دوسرا، اسحاق ڈار صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فنڈڈ جماعت ہے، ایک فورن فنڈڈ جماعت ہے. یہ سارے الزامات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کر چکے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے ان لوگوں کو فنڈنگ دی ہے. اگر دی ہے تو آپ کی بات پر لوگ یقین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان میں تو یہ بیانیہ بڑا بکتا ہے کہ جی وہ یہودی نے، عیسائی نے فنڈنگ دی ہے تو اس وجہ سے یہ جماعت جو ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ کہہ کے تھک چکے ہیں، لوگ یقین ہی نہیں کرتے ہیں آپ کی بات کا. جس کو آپ فورن فنڈڈ کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائیوں کا فنڈڈ شخص ہے، اس کو لوگ آپ سے زیادہ ملک کا وفادار جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور زیادہ پاکستان کا خیرخواہ سمجھتے ہیں، اور زیادہ وہ اپنے اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ منجر نہیں بکنے والا. دوسرا تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی قومی سلامتی جو ہے اس کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف کام کیا، سائفر میں دیگر فلانا ٹمکانا، تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو نہیں وہ دیکھنا چاہیے، اس کو قانون اور آئین کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں فیصلہ بھی حتمی نہیں ہے. تسی کر لو حتمی فیصلہ، آپ حتمی فیصلہ کر بھی لیں. میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے حتمی فیصلے کے باوجود آپ کے سول ڈسکریشن پہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی نہیں لگ سکتی. میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ پابندی لگانی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لگانی ہے. اور اس ٹائم پہ اب ذرا موو کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس ٹائم پہ کہ جب سپریم کورٹ میں آپ کو ایسے ججز نہیں نظر آ رہے ہیں جو کہ اس طرح کے آپ کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کو انڈورس کریں گے پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے، اس ٹائم پہ آپ نے ایڈ ہاک ججز لگانا شروع کر دیے سپریم کورٹ. یار کچھ تو خیال کریں، کچھ تو رہنے دیں، کوئی میرٹ رہنے دیں ادارے میں. یہ کوئی مطلب کہ پٹواری کا دفتر نہیں ہے، یہ کوئی نیچے حولدار کا یا تھانے کے محرر کا دفتر نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت جس کے فیصلے کے بعد کہیں پہ اپیل نہیں ہوتی ہے سوائے اللہ رب العزت کی عدالت کے. انسان جو ادھر سے مایوس ہونا ہے اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہی اپیل کرنی ہے کہ اللہ اور تو کوئی اپیل ہی نہیں آئے گی میری اس تو علاوہ، یا اللہ تو ہی مجھے اب انصاف دے، تو ہی ان کو پوچھ. تو یہ آپ ایسے چلانے کی کوشش کریں جیسے پٹوار خانہ ہوتا ہے، جیسے محرر کا دفتر ہوتا ہے. یعنی کہ اب یہ میں کل کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا کسی بھی سیاسی جماعت پہ اگر وقت کی فیڈرل گورنمنٹ پابندی لگاتی ہے، سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. اب آپ نے سپریم کورٹ میں بھرتیاں شروع کر دی ہیں ایڈ ہاک بیسس پہ. ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری شیمفل. بالکل بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں سخت ترین الفاظ میں ایز اے لائر، ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ انصاف کو کمپرومائز نہیں کر سکتے اور نہ ہونا چاہیے. اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.